کی خصوصیت بیان کی گئی ہے. کیا ہے یہ؟ ہے اس کی حقیقت کیا ہے, اہمیت کیا ہے؟ سن رہے ہو نا؟ غور سے سنو, سانس روکو تو بتاتا ہوں اس کی عظمت, جس کے لیے بیٹھے ہیں آپ. اللہ نزل احسن الحدیث, اللہ تبارک و تعالی نے سب سے حسین بات نازل فرمائی ہے. یعنی کائنات میں اگر کوئی حسین کتاب ہو سکتی ہے, انتہائی حسین, کہ اس سے حسین کوئی کتاب نہ ہو, تو یہ قرآن حکیم ہے. معنی کے اعتبار سے بھی حسین اور لفظوں کے اعتبار سے بھی حسین. کائنات کی سب سے خوبصورت کتاب اور کائنات کی سب سے حسین گفتگو کلام کون سا؟ یہ چیز ہے. سب سے خوبصورت کتاب, کتاب متشابہہ. فصاحت اور بلاغت میں ایک آیت دوسری آیت ہی کی طرح ہے. کہیں ایسا نہیں کہ فصاحت اور بلاغت میں کوئی زیادہ ہو کوئی کم ہو, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. مثانیہ, بار بار پڑھی جانے کے لائق ہے. یہ میری کتنی ناولز پڑھی ہیں, بعض مصنفین کی تو زندگی بھر کی کتابیں میں پڑھ گیا. جیمس ہیڈلی چیز کو پڑھنے کا میرا وہ تھا انگریزی میں, تو تقریباً میں 150 سے زیادہ ناول ہے, خالی ایک رائٹر کی پڑھی ہے. رائٹر کی انگریزی میں 3 ناولز بڑے بڑے. جیمس ہیڈلی چیز ہے, جیمس کوک ہے, رابرٹ لڈلم ہے, جیمنی کانٹینٹ, جو بہت بڑے بڑے ادبا کو میں نے پڑھا ہے انگلش میں. لیکن ایک کتاب پڑھنے کے بعد دوبارہ اس کتاب کو پڑھنے کا جی نہیں کہتا ہے, اس لیے کہ پہلا ہی پیج کھولو تو کہانی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ انجام کیا. اچھا, وہ جو قاتل تھا جس کو وہ ڈک یعنی جاسوس تلاش کر رہا تھا, وہ تو گھر کا نوکر تھا. وہ پہلے پیج پر معلوم ہو جاتا کہ اس کہانی کا اینڈ کیا ہے, ہسٹری کہاں ختم ہوتی ہے. کتاب. لیکن یہاں کیا ہے؟ مثانیہ, بار بار جی کہتا پڑھنے کے لیے, اور جتنی بار پڑھو اتنا زیادہ اس سے محبت, اتنی زیادہ اس سے محبت ہوتی چلی جاتی ہے, اس سے زیادہ اس سے گہرا تعلق ہوتا چلا جاتا ہے. جتنی بار پڑھو اتنا زیادہ اس سے گہرا تعلق پڑتا چلا جاتا ہے. یہ عجیب و غریب کتاب ہے. میرے ایک دوست تھے, انہوں نے کہا کہ ارونگ ویلیس کی ایک بک پڑھی آپ. میں نے کہا کون سی؟ بولے دا سیکنڈ لیڈی. ہے اچھی کتاب, پڑھو, لیکن بہت گندا رائٹر ہے, بہت گندا رائٹر, ولگر الفاظ استعمال کرتے ہو, سکیان الفاظ. لیکن کہانی بہت دلچسپ ہے, بہت زبردست, پلاننگ اس کی بہت غضب کی ہے. تو میں نے پڑھا ایک دفعہ اس کو, پوری کتاب ہے, بک ہے, ارونگ ویلیس نام ہے رائٹر کا. ناول کیا ہے؟ دا سیکنڈ لیڈی. بہت بہترین کتاب ہے. لیکن ایک دفعہ پڑھنے کے بعد دوبارہ کبھی پڑھا ہی نہیں. میرے ریک میں ہے, لگی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, کیسے کیسے ہوا تھا وہ سب ٹھیک. لیکن یہاں ایک آیت کو پڑھنے کے بعد بار بار اس آیت کو دیکھنے کا جی چاہتا ہے کہ کوئی نیا نقطہ ہے, نیا. تو اللہ نزل احسن الحدیث, سب سے پیاری کتاب دنیا میں, سب سے حسین کتاب یہ. فصاحت اور بلاغت میں ایک آیت دوسرے آیت کی بالکل مماثل ہے, متشابہ. مثانیہ, بار بار پڑھنے کو جی چاہتا ہے. 2 چیزیں, آیات عذاب پڑھ کر جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, اور آیات وعد پڑھ کر, وعدے کی آیتیں پڑھ کر ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں. گویا کہ اس کتاب میں 2 چیزیں ہیں, ایک ڈرانے کی آیات عذاب اور ایک ہے خوشخبری کی آیات. تو تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم, جب آیات عذاب آتی ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ, اور جب آیات وعد آتی ہیں, اللہ نے یہ وعدے کیے ہیں اپنے بندوں سے, جنت, جوانی ہمیشہ کے لیے, بڑھاپا نہیں ہے وہاں موت نہیں ہے, وہاں ایسی ایسی نعمتیں کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. یہ ساری جب آیات آتی ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے, بہت مزہ آتا ہے, دل کو سکون ملتا ہے, دل نرم ہو جاتا ہے. ثم تلین جلودہم, فرمایا ذالک ھدی اللہ القرآن, یہ قرآن اللہ کی ہدایت ہے, اور یہدی بہ اللہ من یشاء, جس کو چاہتا ہے قرآن کے ذریعے اللہ ہدایت دیتا ہے. اور بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ جن کو قرآن اللہ دیتا ہے اور قرآن کے ذریعے ہدایت دیتا ہے. یہ